السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے نبی کے امتی میں پیدا ہوئے ہیں کہ آج بھی اگر اس کی سیرت کو کفار پڑھتا ہے تو وہ حیران اور شزدر ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی ہی یہودی کی کہانی ہے جو آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہودی نسل کے ایک شخص نے 28 سال کی جدوجہد کے بعد ایک کتاب لکھی، 100 پر اثر شخصیات۔ 91 سالہ مائیکل نے اپنی اس کتاب میں ان 100 لوگوں کا نام لکھا جس نے دنیا پر نقوش چھوڑا ہے۔ 91 سالہ مائیکل نے 28 سال کے بعد جب اپنی کتاب 100 پر اثر لوگوں کو مکمل کیا تو انہوں نے لندن میں اس کتاب پر لیکچر کا پروگرام بنایا۔ جب مائیکل نے بولنا شروع کیا تو لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا اور شور مچانے لگے تاکہ مائیکل نہ بول سکے۔ احتجاج کی وجہ یہ تھی کہ اس کتاب میں مائیکل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 نمبر پہ رکھا تھا اور یہ چیز عیسائی اور یہودی کو پسند نہ تھی۔ ان لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پہ رکھنے سے اعتراض تھا۔ جب شور شانت ہوا تو مائیکل نے بولا، میں حیران ہوں، چھوٹا سا مکہ نامی بستی کے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اے لوگوں، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ اس کے اس پیغام پر صرف 4 لوگوں نے ایمان لائے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد اس پر ایمان لانے والے مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے زیادہ ہے اور اس تعداد میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی جھوٹ ایسا نہیں ہے جو 1400 سال تک زندہ رہے، اور نہ کسی شخص کے لیے ایسا ممکن ہے کہ وہ 1.5 ارب لوگوں کو دھوکہ دے سکے۔ مائیکل نے بولا، ایک بات اور ہے، آج بھی کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو اپنے نبی کے ایک قول پر اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا کوئی ایسا ایک عیسائی یا کوئی ایک یہودی ہے جو اپنے نبی پر یا اپنے رب پر جان قربان کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے؟ جی ہاں، یہ ہے تاریخ کے وہ عظیم شخصیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سن کر پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ مائیکل نے کہا، یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ میں اپنی کتاب میں رکھا ہوں۔ اس کتاب کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جس کو جس نمبر پہ رکھا ہے پوری دلائل کے ساتھ جسٹیفائی کر کے رکھا ہے۔ اس کتاب میں مائیکل نے حضرت عمر کے نام کو 92 نمبر پہ رکھا ہے۔ اس کو رکھنے کی وجوہات بھی بتایا۔ اس باب میں وہ لکھتا ہے، اسلامی جغرافیے کا پھیلاؤ عمر بن خطاب کے عظیم لیڈرشپ کی وجہ سے ممکن ہوا۔ ان کی کمانڈ میں اسلامی دنیا بڑے وسیع پیمانے پر پھیل گئی۔ مائیکل کے مطابق جب کوئی نئے ممالک اسلامی دنیا میں شامل ہوئے تو ان علاقوں سے فوج کو نکالنے کا حکم دیا تاکہ لوگ آسانی سے رہ سکے، اور لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کرنے سے باز رکھا گیا۔ مائیکل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اسلام کی کسی دوسری شخصیات کو اس کتاب میں جگہ نہیں دی۔ دوستو، یہودی بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے پر مجبور ہیں۔ دوستو، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ایک یہودی مورخین کو 1400 سال بعد سمجھ میں آئی ہے۔ واقعی میں ہم تمام لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم ایک ایسی امت میں پیدا ہوئے ہیں جس کا اخلاق سب سے نرالا ہے، جس کا انداز سب سے جدا ہے۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔